اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب المساقات کے بارے میں ہے۔ تو آج کے درس کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مساقات میں جو درختوں کا مالک ہے اس کے لیے مکروہ ہے کہ وہ عامل کو حصے کے علاوہ کسی سونے یا چاندی کا بھی شرط کرے۔ یعنی مثلاً کہے کہ بھائی حصہ تو میں اٹھاؤں گا ہی، لیکن ساتھ میں مجھے 1 تولہ سونا 1 تولہ چاندی دینا، یہ مکروہ ہے۔ اچھا، سونے اور چاندی کے علاوہ اگر کوئی اور شرط رکھے، مثلاً 2 کپڑوں کے جوڑے مجھے دینے ہیں آپ کو، یا مثلاً جو ہے کہ 1 گائے 1 بکری دینی ہے، تو فرماتے ہیں وہ مکروہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم شک کرتے ہیں۔ سونے چاندی کے بارے میں تو دلیل آیا ہے، اس کے علاوہ دوسری چیزوں کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ ان کی شرط کرنا مالک کی طرف سے جائز ہے یا مکروہ ہے یا مکروہ نہیں، تو اصالۃ الجواز یا اصالۃ الاباحہ کہتی ہے کہ مکروہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری شرط، دوسرا مسئلہ کہیں یا اسی مسئلے کی مزید وضاحت کہ بھائی یہ جو شرط مالک نے کی تھی عامل پر کہ تم مجھے یہ چیز دو گے یہ چیز دو گے، یہ شرط اس وقت لازم العمل ہوگی جب وہ پھل کاٹنے تک اتارنے تک سالم رہے۔ لیکن اگر جو ہے طوفان آیا، وہ پھل جو ہے تلف ہو گیا یا کچھ اور، یا مثلا درخت جیسے باری کرتے ہیں، آم کا درخت ہے 1 سال بہت آم دیتا ہے، اور کبھی کچھ ایسے درخت ہیں دوسرے سال نہیں دیتے، 1 سال دیتے ہیں دوسرے سال نہیں، تو ایسی صورتحال میں جو ہے کیا ہے جناب وہ شرط پر عمل کرنا لازمی نہیں ہے۔ اب پھر ایک مسئلہ سناتے ہیں کہ اگر معاملہ باطل ہو، مثلا اس میں کوئی شرط ایسی تھی جو مبطل تھی، تو ثمرہ کس کا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ الثمرۃ تابعۃ للاصل، بھائی یہ ثمرہ اپنے درخت کا تابع ہے، جو درخت کا مالک ہے ثمرہ بھی اس کا ہے۔ البتہ عامل نے یہ جو کام کیا تھا اس کو اجرت المثل ملے گی، اس لیے کہ اس نے مفت میں تو یہ کام نہیں کیا تھا، اور جو ہے کیا ہے اس کو عوض ملنا چاہیے۔ جب وہ عوض جو حصے والا تھا وہ تو باطل ہو گیا، تو نتیجے میں پھر اجرت المثل کی طرف جو ہے کیا رجوع کیا جائے گا۔ اب یہ اس کو اجرت المثل اس وقت ملے گی کہ جب عامل کو علم بالفساد نہ ہو، لیکن اگر اسے شروع میں ہی پتہ ہے کہ ہمارا عقد باطل ہے، اس کے باوجود کام کرتا ہے، تو یہ اس کا کام ایسا ہے جیسے کہ مفت میں کام کر رہا ہے۔ اب پھر تیسرا مسئلہ کہ اگر ایک مساقات کے اندر ضمن میں کسی دوسرے باغ کی مساقات کی شرط لگائیں، مثلا پہلے کی تو وہ حصہ دے گا لیکن دوسرے کا حصہ بھی نہیں دینا چاہتا، تو کہتے ہیں یہ شرط بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ مقتضی یہ شرط موجود ہے کہ ایک عقد کے ضمن میں ہوئی ہے، اور کوئی بھی معنی نہیں ہے سوائے ایک معنی کے کہ بھائی اس کو کچھ ملے گا نہیں۔ بھائی کس نے کہا کہ ہر کام کے لیے کچھ ملنا چاہیے؟ کچھ کام ایسے ہیں جو مفت میں بھی کیے جا سکتے ہیں۔ آخری مسئلہ ابھی گویا کہ اختلافی مسائل کی طرف آ گئے کہ اگر مالک اور عامل میں اختلاف ہو، مالک کہے کہ عامل نے خیانت کی ہے، تو عامل صاحب کو کہے گا کہ میں نے نہیں کی۔ اب ہماری کورٹ، ہماری عدالت یہ کہتی ہے کہ عامل قسم کھائے کہ بھائی میں نے خیانت نہیں کی، اس لیے کہ عامل امین ہے، اور امین کا قول قسم کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے۔ وہ پس ایک تو امین ہونے کی وجہ سے اس کی بات مانی جائے گی، اور دوسرا یہ کہ جب ہمیں شک ہوتا ہے کہ بھائی آیا کوئی جو ہے خیانت ہوئی ہے یا نہیں، اصالۃ العدم کہتی ہے کہ کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں ہوئی۔ ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت کی طرف۔ وَيَكْرَهُ، اور مکروہ ہے، ان یشترط رب المال، رب بمعنی مالک، مال کا مالک شرط لگائے کس پر؟ العامل، عامل پر، مع الحصۃ، حصے کے ساتھ، بھائی حصہ تو مجھے دو گے، ذهباً اور فضتاً، ذهباً مفعول ہے ان یشترط کا، اور فضتاً پھر عطف ہے کس پر؟ ذهب پر، یعنی کہ مجھے اتنا سونا دینا یا اتنی چاندی دینا۔ ولا یکرہ غیرہما،
لیکن سونے اور چاندی کے علاوہ بکری، بھیڑ، گائے، بھینس کی شرط لگانا مکروہ نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ للأصل، اصل یہ ہے کہ ان کی شرائط جائز ہے۔ ہم شک کرتے ہیں کہ یہ شرط کرنا جائز ہے یا نہیں، اصالۃ الجواز کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ فلو شرط احدہما، اگر مالک اور عامل میں سے کسی ایک نے شرط لگائی، کبھی مالک عامل پر شرط لگاتا ہے، کبھی عامل مالک پر شرط لگاتا ہے کہ عامل کہتا ہے کہ میں آپ کا حصے دار تو بنتا ہوں لیکن آپ آخر میں مجھے جو ہے مثلاً فلاں چیز لے کر دینا، تو پھر کیا ہے؟ وجب، واجب ہے ما شرط ہو، وہ چیز جو ایک نے دوسرے پر شرط کی ہے، بسلامت، بشرط سلامت ثمرت، شرط ہے کہ وہ پھل سالم رہے، اس میں کوئی حادثہ، اس میں کوئی کمی پیش نہ آئے۔ فلو تلفت اجمع، اگر وہ پورا کا پورا پھل تلف ہو گیا، او لم تخرج، یا اتفاق سے ان درختوں نے اس پھل کو نکالا ہی نہیں، پھل نہیں دیا، لم یلزم، یلزم میں ایک ضمیر مستتر ہے جو جا رہی ہے اس شرط کی طرف، وہ شرط لازم نہیں ہوگی۔ لأنہ، اس لیے کہ اس شرط کو لینا یا اس شرط والی چیز کو لینا، حین اذن، جب پھل تلف ہو گیا، اکل مال بالباطل، یہ تو ایسا ہے کہ اکل مال بالباطل، باطل یعنی کیا؟ یعنی گویا کہ آپ نے کوئی چیز دی نہیں ہے، آپ یہ مال کھا رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے مال کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ فإن العامل، بتحقیق عامل صاحب، لم يحصل له عوض ما عمل، اس کو بیچارے کو تو وہ حصہ بھی نہیں ملا جو اس نے عمل کیا تھا اور کام کیا تھا۔ فَكَيْفَ يَكْسُرْ مَا عَمَلِهِ، تو پھر یہ کیسے خسارہ کرے گا جبکہ اس کا عمل بھی ایسا ہے الفائت جو ضائع ہو چکا ہے۔ اب شیئن آخر، یہ یکسروں کے لیے مفعول ہے، پھر کیسے کسی دوسری چیز کا یہ خسارہ ادا کرے گا۔ وَلَوْ تَلَفَ الْبَعْضُ، لیکن اگر پورا کا پورا پھل تلف نہیں ہوا، کچھ حصہ تلف ہوا ہے، فَالْأَقْوَى عَدَمُ سُقُوطِ شَيْءٍ، تو قول قوی یہ ہے کہ اس شرط سے کوئی بھی چیز کم نہیں ہوگی۔ عملاً بشرط، ہم عمل کریں گے شرط پر کہ بھائی شرط میں 1 تولہ سونا رکھا گیا تھا۔ کما لا یسقط من العمل، جیسے کہ بھائی اگر کچھ پھل تباہ ہو جائے طوفان وغیرہ میں، تو اب عامل کہے کہ میں آدھا کام نہیں کروں گا کیونکہ آدھا فروٹ تباہ ہو گیا، نہیں۔ کما لا یسقط من العمل شیء، جیسے کہ کام سے کوئی بھی چیز کم نہیں ہوگی، بطلف بعض ثمرت، اگر کچھ ثمرہ جو ہے کیا ہے وہ تلف ہو جائے۔ وَكُلَّمَا فَسَدَ الْعَقْدُ، اور جب بھی عقد جو ہے وہ فاسد ہو جائے، فَثَمَرَتُ لِلْمَالِكِ، تو وہ پھل مالک کا ہوگا۔ کیوں بھائی مالک کا ہوگا؟ لِأَنَّهَا، اس لیے کہ یہ ثمرہ، انہا کی ضمیر ثمرہ کی طرف پلٹ رہی ہے، تابعتن، یہ تابع ہے، لأصلہا، اصلہا کی ضمیر بھی ثمرہ کی طرف جائے گی، اور اصل سے مراد جو ہے کیا ہے؟ درخت ہے، یعنی جس کا درخت پھل بھی اس کا۔ وعلیہ، علیہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مالک کی طرف، یا صاحب الاصل، جو اس باغ کا مالک ہے اس پر لازمی ہے، اجرت مثل العامل، کہ اس عامل جیسا بندہ اگر اور لے آتا تو اس کی اجرت کتنی ہوتی؟ اتنی اجرت اس کو دے۔ لأنہ، اس لیے کہ اس عامل صاحب نے لم یتبرأ بعملہ، اپنا کام مفت میں نہیں کیا ہے، ولم یحصل لہ العوض المشروط، اور اس عامل کو وہ حصہ تو نہیں ملا جس حصے کو عقد میں جو ہے کیا ہے جناب شرط کے طور پر پیش کیا گیا تھا کہ تمہیں آدھا دوں گا یا چوتھا حصہ دوں گا۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيَرْجَعُ، یہ عامل رجوع کرے گا الی الاجرت، اجرت کی طرف، یا یوں کہیں پھر یہ عقد رجوع کرے گا اجرت کی طرف لیکن عامل کی طرف پلٹا دیں۔ ھذا، یہ جو ہم نے کہا کہ عامل کو اجرت المثل ملے گی، یہ اس صورت میں ملے گی اذا لم یکن عالما بالفساد، جب عامل کو علم نہ ہو کہ یہ معاملہ فاسد ہے۔ کیونکہ بھائی اگر پتہ ہے کہ یہ معاملہ فاسد ہے پھر بھی تم کام کرتے ہو، پھر تو گویا کہ یہ تم جان بوجھ کر اپنا جو ہے کہ مفت میں کام کر رہے ہو۔ ایک یہ کہ علم بالفساد نہ ہو، وَلَمْ يَكُنِ الْفَسَادُ بِشَرْطِ عَدَمِ الْحِصَّةِ لِلْعَامِلِ، اور دوسری بات یہ
کہ عقد اس وجہ سے فاسد نہ ہو کہ انہوں نے شرط رکھی ہو کہ عامل کو حصہ نہیں ملے گا، تو ایسی صورت میں عقد باطل ہے، اور عامل کو کہا ہے حصہ نہیں دے گا، پھر بھی کام کرتا ہے تو کام کرے، پھر تو وہ اس کی اپنی قسمت ہے۔ وَإِلَّا، اب دیکھیں لم یکن اوپر نفی تھا، پھر الا آتا ہے تو یہ اس بات میں تبدیل کر دے گا، یعنی اگر یہ دونوں چیزیں ہوں، یعنی علم بالفساد ہو یا اس کا عقد اس وجہ سے فاسد ہے کہ اس کے عدم حصہ کی شرط رکھی گئی تھی، فلا شیء لہو، تو کوئی بھی چیز نہیں ملے گی اس عامل صاحب کو۔ بھائی کیوں نہیں ملے گی؟ لدخول ہی، دخول بے معنی اقدام، اس لیے کہ عامل نے اقدام کیا ہے علی ذالک، بغیر عوض کے کام کرنے پر۔ جب علم تھا فاسد ہے تو کیوں کام کیا؟ ولو شرط عقد مساقات فی عقد مساقات، اگر شرط کی جائے ایک عقد مساقات کی دوسرے عقد مساقات میں، فالاقرب الصحۃ، تو قول اقرب یہ ہے کہ یہ شرط کرنا صحیح ہے۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں میں حیدرآباد والا باغ آپ کو دیتا ہوں، اس میں آپ کام کاج کریں، آپ کو اتنا حصہ دوں گا، اس شرط کے ساتھ کہ جو ٹنڈو جام میں میرا باغ ہے اس میں بھی آپ کام کرو گے، تو لے وجود المقتضی، اس لیے کہ یہاں پر مقتضی صحت موجود ہے۔ مقتضی صحت کیا ہے کہ بھائی ایک عقد کے درمیان یہ شرط سائغ لگائی ہے ہم نے، وہ انتفاع المانع، اور کسی قسم کا کوئی معنی بھی موجود نہیں ہے، پر جب مقتضی موجود ہوگا اور معنی مفقود ہوگا تو پھر وہ شرط اپنا اثر کرے گی۔ خوب فرماتے ہیں اما الاول، بھائی پہلی بات مقتضی والی وہ کیسے آپ ثابت کریں؟ فہو اشتراط عقد سائغ، وہ ایسا ہے کہ آپ شرط لگا رہے ہیں ایک عقد جائز کی، فی عقد سائغ لازم، ایک ایسے عقد میں جو جناب جائز بھی ہے، جائز یا فقہ والا حرام نہیں ہے، اور لازم، وہ لازم بھی، یہ لازم در مقابل جائز، یعنی عقد جائز نہیں یہ بلکہ عقد لازم ہے۔ فیدخل، تو نتیجے میں یہ جو آپ نے شرط لگائی یہ داخل ہو جائے گی فی عموم المؤمنون عند شروطہم، خاص اس میں جہاں پر کہتے ہیں کہ بھائی مومنین پر ضروری ہے کہ وہ اپنے شرط پر عمل کریں، بس انہوں نے بھی یہ شرط لگائی تھی کہ بھائی یہ مساقات تو تمہیں حصہ ملے گا لیکن اس کے علاوہ دوسری مساقات کا کوئی حصہ نہیں ملے گا، تو اسی صورتحال میں یہ معاملہ ٹھیک ہے اور یہ شرط بھی ٹھیک ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ کو بھائی معذرت، تو مقتضی ہم نے کہا کہ موجود ہے، وہ اما ثانی، مانع کا مفقود ہونا، فلأن المانع، بتحقیق جو چیز مانع ہو سکتی ہے، لا یتخیل، وہ کوئی تصور میں بھی نہیں آتی، الا کونہ لم یرض ان یعطیہ، مگر یہی معنی ہو سکتی ہے کہ بھائی مالک راضی نہیں ہے کہ عامل کو عطا کرے، من ہذہ الحصہ، اس پہلی مساقات سے حصہ نہیں دے گا، الا مگر ایک شرط کے ساتھ حصہ دے گا، بیان یرضا منہ من الآخر، کہ وہ عامل صاحب راضی ہو جائے کہ وہ مثلا جو ہے کیا ہے جناب دوسرے سے حصہ لے گا، بالحصۃ الاخری، کوئی دوسرا حصہ لے گا، تو بھائی اس کا حصہ نہیں دوں گا اس میں سے حصہ دوں گا، چلو ایسا ترجمہ کر لیں۔ ومثل ھذا لا یصلح للمنع، اور اس قسم کی جو ہے کیا ہے جناب شرط صلاحیت نہیں رکھتی کہ یہ مانع ہو جائے، کہ غیر ہی من شروط سائغہ، جیسے کہ مساقات کے علاوہ اور جائز شروط لگاتے ہیں کہ بھائی میں آپ کے ساتھ عقد مساقات کرتا ہوں، اتنا میرا حصہ، ایک لیپ ٹاپ بھی مجھے دے دینا۔ الواقعۃ فی العقود، وہ شرائط جو عقود میں واقع ہوتی ہیں۔ والقول بالمنع لشیخ، شیخ طوسی صاحب نے کہا کہ آپ یہ شرط نہیں کر سکتے، رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے، استناداً الی وجہ ضعیف، شیخ طوسی نے اپنے فتویٰ کو لیے دلیل بنایا ہے ایک وجہ ضعیف کو، یظہر مع ضعفہ، فرماتے ہیں ایک تو وہ وجہ ہی ضعیف ہے، اس کے علاوہ اس کا ضعف ظاہر ہوتا ہے، مما ذکر، ان باتوں سے جو ذکر کی گئی، فی وجہ صحت، وجہ صحت میں کہ بھائی مقتضی موجود ہے اور معنی مفقود ہے۔ ولو تنازعا فی خیانت العامل، اگر یہ دونوں اختلاف کرتے ہیں کہ عامل صاحب نے کوئی خیانت کی ہے اس باغ میں یا نہیں، تو کیا ہوگا؟ حلف العامل، عامل صاحب قسم اٹھائے گا، لأنہ امین، اس لیے کہ عامل امین ہے،
فیقبل قولہ، تو نتیجے میں عامل کا جو ہے کیا ہے قول قبول کیا جائے گا، بیمین ہی، قسم کے ساتھ۔ کس بات میں وہ قسم کھائے گا؟ فی عدمہا، کہ اس نے خیانت نہیں کی ہے۔ خوب، بس ایک تو قسم ہے، بولے اصالت عدم الخیانت ہے، اور اصل یہ ہے کہ اس نے کوئی خیانت نہ کی ہو، تو نتیجے میں ہم مالک کی بات نہیں مانیں گے بلکہ عامل کی بات مانیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔